بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل میں میچ فکسنگ کی گونج ہے اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن بھی جاری ہے. ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں کہ پی سی بی نے اس معاملے کا سخت نوٹس لیا ہے. اس حوالے سے اس وقت چیئرمین پی سی بی شہریار خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئی سی سی کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ رہی ہے اوکے اس لیے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ بگ تھری کا خاتمہ شروع ہو گیا ہے. بگ تھری جس کے کہ ہم نے آخر وقت مانا تھا وہ خاتمہ یوں ہوا ہے کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بنایا ہے آئی سی سی نے. وہ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ہم سے بات چیت کرنے کے بعد سب ڈائریکٹر سے بات چیت کرنے کے بعد بنا ہے اور وہ جو ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ابھی سامنے آیا ہے اس میں بہت سی ایسے نکات ہیں جو کہ نئے ہیں. مثال کے طور پر پہلے 3 کیٹیگریز ہوتی تھیں: فل ڈائریکٹر، ایسوسیٹ ممبرز اور ایفیلیٹ ممبرز. اب دو کیٹیگریز رہ گئیں، تیسری کیٹیگری ختم ہو گئی ہے. یعنی ایفیلیٹ ممبرز اب نہیں ہیں. ایسوسیٹ ممبرز کا سکور کارڈ بنے گا اور جو اس میں ٹاپ میں آتے ہیں وہی کنسیڈر کیے جائیں گے مین میٹنگ میں. یعنی جیسے یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل ہوتی ہے اس طرح مین میٹنگ میں 10+3 فل ڈائریکٹرز اینڈ 3 اور وہ فل ڈائریکٹرز بھی اگر ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہوتے جائیں گے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بہت اہم ہے اور نئے کانسٹیٹیوشن کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے پچھلے کانسٹیٹیوشن کا. کلین شیٹ نکال کے انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بالکل اثر نو کانسٹیٹیوشن بنایا ہے ان کے ایکسپرٹس نے، لیگل ایکسپرٹس، ادر ایکسپرٹس. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں سمجھتا ہوں ایکویٹیبل ہے، فیئر ہے اور ڈیموکریٹک ہے. تو اس وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشن کو ہم ویلکم کرتے ہیں یعنی پاکستان. اس کی ہمیں معلوم تھا کہ مخالفت ہوگی ہندوستان کی طرف سے، اس لیے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں ان کا جو فائنینشیل ریٹرن ہے وہ کم کیا جا رہا ہے. اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن کم کیا جا رہا ہے. اب کم تو ہے لیکن پھر بھی سب سے زیادہ ہے. اندازاً سمجھ لیجیے کہ اگر مجھے اور ساؤتھ افریقہ اور کسی اور کنٹریز کو اگر 8% مل رہا ہے شیئر فائنینشیل آف دی ٹوٹل، انڈیا کو 16% مل رہا ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی کم ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو 70% ہماری انکم ہے جو کہ آئی سی سی کو جاتی ہے، تو ہمیں اس سے بہت زیادہ. خیر انہوں نے یہ کہا جب وہ آئے وہاں پر، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر چینجز بہت ہوئے ہیں. لودھا کمیشن نے چینجز کیے ہیں کانسٹیٹیوشنل اور پرانے جو تھے لوگ ان کو ہٹا دیا ہے. ایک نئی ٹیم آئی ہے. اس نئی ٹیم کے جو ہیڈ انہوں نے بھیجے ان کا نام تھا وکرم لمویا. پہلی مرتبہ آئے، کوئی انہیں ایکسپیرینس نہیں آئی سی سی کا. وہ آئے اور جو کہ ہمیں پہلے سے خیال تھا انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہمیں تو صرف 3 دن ہوئے لگام سنبھالے ہوئے، صرف 3 دن ہوئے، ہمیں وقت دیجیے تاکہ ہم اسٹڈی کر کے اس پر ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پر اپنے جو خیالات ہیں وہ سامنے لائیں. ہم نے کہا نہیں، ڈیفر نہیں ہوگا. اور چیئرمین جو ہیں آئی سی سی کے وہ بھی ہندوستانی ہیں، ششانک منوہر. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ابھی شروع کر دیں اس پہ بات چیت، اور اگر آپ کو کچھ اس میں ترمیم چاہیے تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیجئے. وہ ترمیم جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو آپ کے سجیشنز ہیں وہ ان کو دیکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد ہم ان کو ای ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن میں لے آئیں ایز فار ایز پاسبل.
تو اصل میں تقاضا تھا کہ لانچ کیا جائے یہ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ابھی یا ڈیفر کیا جائے جو کہ ہندوستان چاہتا تھا. تو ہم تو لانچز میں تھے اور انڈیا کے ساتھ صرف سری لنکا لگا ہے اور کوئی نہیں تھا. تو جب ووٹ ہوا تو 10 ووٹ ہمارے ہوئے اور 2 ان کے ساتھ سری لنکا لگ گیا تھا. تو یہ میرے خیال سے ایک خوش آئند بات ہے کہ جو ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ہے بذات خود ایگالیٹیرین ہے, اس میں کوئی بگ 3 بگ 4 نہیں ہے, اور اس میں سب کے رائٹس جو ہیں وہ قریب قریب برابر کے. تو یہ لانچ ہو گیا. اب ہم نے آج اپنے کامنٹس اس کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پہ بھیج دیے. مائنر ہیں لیکن جو بھی ہمیں کہنا تھا وہ کہہ دیا. آئی سی سی نے یہ بھی کہا کہ اپریل میں ہم ایک اور میٹنگ کر رہے ہیں بورڈ کی, اور اپریل میں یہ تمام سب سے سجیشنز لے کر ہم ایک ریفائنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن دیں گے. اس پر بات چیت ہوگی اور اس کے بعد جو ریفائنڈ کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹ ہوگا وہ جون میں اس کا فائنل ڈیسیشن ہوگا. تو ٹائم ٹیبل بھی سمجھ لیجیے بن گیا ہے. ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن لانچ ہو گیا ہے. ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پہ کامنٹس جو ہوں گے وہ آ جائیں گے اپریل تک. اس کو ریفائن کیا جائے گا کانسٹیٹیوشن کو, اور پھر اس کے بعد جون میں جب مین میٹنگ ہوگی تو اس میں وہ فائنلائز کیا جائے گا. اب لگتا تو یہی ہے کہ ہندوستان مخالفت کرے گا اس کی. کتنی مخالفت کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو, لیکن باقی یہ آواز کہاں گئی؟ چیئرمین پی سی بی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی سی سی نے نیا مسودہ تیار کر لیا ہے اور بہت سے نکات شامل ہیں اس نئے مسودے میں اور اس کو وہ خوشائند سمجھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو آئی سی سی کے ریونیو پر 16% ملے گا اور بگ 3 کے خاتمہ نہیں لیکن بگ 3 کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے, یعنی کہ بگ 3 کا خاتمہ ہونے کو ہے. 2014 میں بگ 3 کا ایک رول سامنے آیا تھا اور ایک نئی فارمیشن بنائی گئی تھی. بات جو آئی سی سی میں امپورٹنٹ تھی وہ تھی جائلز کلارک کی رپورٹ. جائلز کلارک آپ کو یاد ہوگا یہاں آئے تھے, آپ سے بھی مخاطب ہوئے. وہ جائلز کلارک نے جو رپورٹ دی وہ بہت پازیٹیو تھی, اور انہوں نے اور چیزوں کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں 83% کم ہو گیا ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس. اور لاہور میں خاص طور سے انہوں نے یہ آپ کی سیف سٹی پروجیکٹ دیکھا, وہاں گئے, کیمراز وغیرہ دیکھے, اس سے بہت متاثر ہوئے. یہ کہا کہ ایسا سیف سٹی کا دنیا میں کہیں نہیں ہے انتظام جیسے کہ لاہور میں کیا گیا. یہ ان کی رپورٹ میں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ٹیموں کو وہاں جانا چاہیے, اور میری ریکمنڈیشن یہ ہے, آئی سی سی سے مخاطب ہیں وہ, کہ یہ ہونا چاہیے. اور اس کا پہلا قدم جو ہے وہ فائنل ہے پی ایس ایل کا جو کہ لاہور میں کیے جا رہا ہے. اور وہاں جائلز نے یہ کہا کہ آپ لوگ تشریف لائیے جو کہ آ سکتے ہیں, آپ خود دیکھیے اپنی آنکھوں سے کہ کیا انتظام ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ چیف منسٹر صاحب سے بھی ملے, چیف آف پولیس سب سے ملے, متاثر ہو کے انہوں نے رپورٹ دی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو آپ اپنے سیکیورٹی آفیسرز کو بھیجیے تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لاہور میں کیا انتظام ہو رہا ہے. تو یہ بہت فیوریبل رپورٹ تھی. اور ہم نے سب ڈائریکٹرز کو بلایا ہے, 2-3 نے تو کہہ دیا کہ ہم آئیں گے, باقیوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی آفیسرز کو بھیجیں گے تاکہ وہی چیز جو کہ جائلز کلارک نے اپنی رپورٹ میں کہی ہے. اس کے علاوہ میں نے جب
آئی سی سی سے مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ جی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے رپورٹ جائز اشراق کی دیکھی اور تسلیم کی. ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دروازے کھل جائیں. آئی سی یہ اس کی جو پی ایس ایل کی جو فائنل ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو میجر کنٹریز ہیں آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ سری لنکا وغیرہ انگلینڈ ان سے ہم کہیں کہ جی آپ اپنی اے ٹیم بھیج دیجیے یعنی جونیئر ٹیمز یا انڈر 19 ٹیم بھیج دیجیے یا آپ اکیڈمیز ٹیم بھیج دیجیے اور ویمنس ٹیم بھیجیے. میں نے انہیں بتایا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم آلریڈی آ چکی ہے ویمنس ٹیم کراچی میں کھیل چکی ہے ایک سیریز اور اسی طرح دوسری ٹیمیں یہاں آئیں اور جونیئر ٹیمز کھیلیں اور دیکھیں کہ حالات اللہ کے شکر سے اچھے ہیں. تو انہوں نے اس کو نوٹ کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آلریڈی 2-3 ممالک نے کہا ہے کہ ہم اپنی ٹیم بنگلہ دیش نے ہم سے کہا ہے کہ انڈر 23 ٹیم ہم بھیجنے کو تیار ہیں. تو اس سے ہم بات چیت ہو رہی ہے کب بھیجی جائے گی. ہمارا بھی فائدہ اس میں ہے کہ ایک ٹیم میں پریکٹس ہو جائے گی دیکھا جائے گا لڑکے کتنے پانی میں ہیں اور اگر بہت اچھے ہیں تو سینئر ٹیم میں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بھی اور پھر نیپال کو ہم نے بلایا ہے یو اے ای کو بلا رہے ہیں افغانستان سے کہا ہے کہ آپ بھی آ جائیے. تو ہماری پروگرام بڑھتا جا رہا ہے جونیئر ٹیمز اور ایسوسیٹ ممبر ٹیمز کو بلانے کے بعد اور پھر انشاءاللہ ان لوگوں کو بلانے کے بعد میجر ٹیمز بھی آنا شروع ہو جائیں گی. ابھی نہیں ایک دم نہیں ہوگا یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوگا بگ بینگ نہیں ہوگا. تو یہ 2-3 ایونٹس میرے خیال سے بہت اہم تھے آئی سی سی میٹنگ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں. دوسری بات جو میرے خیال سے یہ آئی سی سی کے علاوہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 2-3 دن میں ہم بلکہ بتا دیتا ہوں کہ 15 تاریخ سے ہم اپنی سکولز چیمپئن شپ شروع کر رہے ہیں. یہ سکولز چیمپئن شپ جو ہے یہ آل پاکستان ہے 16 کے 16 ریجنز ان کو آرگنائز کر رہے ہیں اور اس میں نہ صرف گورنمنٹ سکولز ہوں گے لیکن پرائیویٹ سکولز بھی آئیں گے. پہلا میچ 15 تاریخ کو لاہور میں ہو رہا ہے. وہ وینیو آپ کو بتا دیا جائے گا غالباً باغ جناح میں ہوگا اس لیے کہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں ہو جائے لیکن اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں فار 5 مارچ تو یہ بند ہے کوئی نہیں کھیل سکتا یہاں پر. تو آرگنائزرز کوشش کر رہے ہیں 90% یقین ہے کہ 10 بجے صبح یہ میچ شروع ہوگا بٹوین ایچ ایس این کالج اور ایک گورنمنٹ اسکول. تو یعنی ککنگ آف یہاں ہو جائے گی اور یہ اسکولز چیمپئن شپ شروع ہو جائے گی اور پھر چلتی رہے گی یہ دیکھتے ہوئے کہ امتحان میں خلل تو نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہم اسکول چیمپئن شپ کر رہے ہیں. ان چیزوں سے گریز کرے وارننگ دی ہے کہا ہے کہ مافیا آئے گی آپ سے بات چیت کرنا چاہے گی آپ کو ورغل آئے گی آپ اس سے محتاط رہیں. 1-2 بجے یہ بات ہو رہی ہے شام کو پھر بھی چلے گئے یعنی یہ کیا وجہ ہے اس شرمناک بیہیویئر کی. خیر میں تو سمجھتا ہوں کہ لیک آف ایجوکیشن از ون آف دا ریزنس. اور اگر آپ کی کور میں اس میں لمبی بات نہیں کرنا چاہوں لیکن کور میں اگر ایجوکیٹڈ کھلاڑی آئیں تو میرے خیال سے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کرکٹ کو بھی اور بچوں کو بھی. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بلڈنگ بلاکس جو ہیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایجوکیٹڈ بچوں کو اب آئیں میدان میں آئیں کھیلیں اس میں سے آپ کو کیپٹنسی مٹیریل بھی مل جائے گا جو کہ آج کل نمایاں نہیں ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کر رہے ہیں جس میں کہ ویل نون کرکٹرز کو ہم نے بلایا وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. 1 دن کی کر رہے ہیں کانفرنس 6 مارچ کو اس لیے کہ ان لوگوں کو ہم نے
बुलाया है फाइनल देखने के लिए यहाँ, और फौरन बाद ही उन फ़ायदा उठाते हुए कि वो यहीं हैं तो उनसे हम मशवरा लेंगे। और मैंने उनको अपने ख़त में जो इनविटेशन का ख़त है उसमें लिख के बता दिया है कि ये एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं होगी, जहाँ कंसेंसस है आपका, खा वो पिचेस कैसे ठीक करें, खा वो डोमेस्टिक सीज़न किस तरह से बनाया जाए, इस किस्म की बातों पे जो भी कंसेंसस होगा मैं यकीन दिलाता हूँ कि उस पर हम पेशरफ्त करेंगे। इट्स नॉट जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज। तो वो 6 मार्च को होगी। बहुत से हमने वेल नोन क्रिकेटर्स को बुलाया है, पुराने भी और नौजवान भी, ताकि सब का मशवरा हमारे सामने हो। बाजीद खान को बुलाया है, जलालुद्दीन को बुलाया है, इस किस्म के लोगों को बुलाया हुआ है जो कि मशवरा दे सकते हैं बड़ी आसानी से। अब जिस बात का आप लोग यहाँ मुझसे सवाल करना चाह रहे हैं उसका मैं थोड़ा सा मेंशन कर लूँ कि ये जो हादसा हुआ है दुबई में, उसकी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। उसकी लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि रोज मैं अपडेट लेता हूं नजम सेठी से, जो कि वहीं बैठे हुए हैं। आज ही मैंने ली उनसे, रोज उनसे बातचीत होती है, तो अपडेट मैं आपको देता हूं आज की। लेकिन एक चीज बात है, नंबर 1 कि पीसीबी बहुत इंपॉर्टेंस देता है पीएसएल को। इससे पूरी कौम जाग गई है, हर शख्स को इंटरेस्ट है, टीवी खोल के वो देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसकी अहमियत बहुत है, और अहमियत खास तौर से इसलिए कि इसका फाइनल यहां हो रहा है। तो इस पे अगर कोई धब्बा आता है तो मैं समझता हूं बड़ी अफसोसनाक शर्मनाक बात है ये, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस हादसे में जो लीडिंग रोल जो लिया है वो हमारी एंटी करप्शन यूनिट, आईसीसी को मुस्तकिल तौर से हमने बता दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आईसीसी इज फुल्ली इन्फॉर्म्ड, लेकिन जो लीड रोल लिया है वो हमने लिया है इसमें। लिहाजा हम ही लोग फिर नोटिसेस देंगे बच्चों को जिन्होंने की गलती की है, हम ही लोग उनको पनिश करेंगे। ये सब चीज हमारे हाथ में है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट कि जो 3 लड़के जो पकड़े गए थे उसमें लीड रोल हमारा नहीं था, लीड रोल वहां आईसीसी का था। आईसीसी ने ही उनको पकड़ा, आईसीसी ने उनको सजा दी, आईसीसी ने ही उनको किया। हम देखते रहे, लेकिन हम आईसीसी को बताते रहे कि क्या हो रहा है, लेकिन लीड रोल हमारा है। फर्क ये है। मेरे ख्याल से हमारी एंटी करप्शन यूनिट ने जो अहकाम किए और लोगों को खोज लगाया इसमें, वो उसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ कि हमारी एंटी करप्शन यूनिट बहुत एफिशिएंटली डील करती रही, और जैसे ही पता चला एक्शन हमने फौरन लिया। 2 लड़कों को तो हमने फौरन वापस भेज दिया। 2 लड़के जो थे शर्जील और खालिद लतीफ़, वो उसी फ्लाइट से आए हैं जिससे कि मैं आया हूँ वापस। और रास्ते में जब मिल गए उतरते वक्त, तो मैंने तो उनको शर्मिंदा किया। मैंने कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी, क्यों किया तुमने, अपनी फैमिली पर, अपने ऊपर, पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर धब्बा आपने लगाया है। बड़ी शर्मनाक बात है ये। मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। खैर मुंह लटका के वो चले गए। और उसके बाद जो हुआ है वो ये है कि आपके सामने खबरें आती रही हैं। लेटेस्ट खबर ये है कि वो 2 लड़के जो हैं उनको शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। ये लीगल दायरे के अंदर, कानूनी दायरे के अंदर हम काम कर रहे हैं। उनको पहले नोटिस जाएगा, उनको मौका मिलेगा उस नोटिस का जवाब देने का। उसके अलावा 2-3 लड़कों पे थोड़ा बहुत फोकस आया हुआ था। शाहजेब और जुल्फिकार बाबर पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दे आर फ्री, दे आर क्लियर।
رہے صرف عرفان، ان پر ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ان کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے ابھی تک، ہو سکتا ہے 1 آدھ 2 دن میں ہو جائے وہ. تو 3 لوگوں کے اوپر یہ شو کاز نوٹس ہے، اور 2 پہ تو شو کاز جا چکا ہے آج، شرجیل اور لطیف. تیسرے جو بچتے ہیں وہ عرفان، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ بعد میں کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ 4-5 لڑکوں کے علاوہ اور کسی زد میں نہیں ہے ہمارے اینٹی کرپشن یونٹ کے، نہ آئی سی سی کے. یہ 4-5 ہی بچے ہیں جن کے اوپر تھوڑا سا فوکس آیا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا 2 کو تو انہوں نے رہا کر دیا ہے اور 2 پر ہو گیا ہے، صرف عرفان پہ ابھی تک چل رہا ہے. انویسٹیگیشن برقرار ہے. یہ جب فائنلائز ہو جائے گی انویسٹیگیشن تو ہم ایک ڈسپلنری کمیٹی یہاں بنائیں گے، جس میں کہ ایک سینئر جج کو اس کا ہیڈ بنائیں گے، اور ان کے ساتھ 2-3 اور لوگوں کو لگا دیا جائے گا. وہ ان سب کی باتیں سنیں گے. یعنی جو قانون تقاضا کرتا ہے وہ یہ کہ ہر ایکیوز کو سننا چاہیے کم از کم. جی ٹرائبیونل، ہاں ڈسپلنری ٹرائبیونل. تو یہ ہم کریں گے. جج، سینئر جج ابھی مقرر نہیں کیے، لیکن سینئر جج ہوں گے، ان کے ساتھ 2-3 اور ریلیونٹ ممبر ہوں گے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پی سی بی wants deterrent punishment to people who are really guilty. لوگوں کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی چلو 2-3-4-5 سال کے بعد پھر ہم کھیلنا شروع کریں. ہمیں ڈیٹرنٹ پنشمنٹ چاہیے تاکہ اور کسی کو یہ جرات نہ ہو کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے. اور دیکھیے ان کو جو سمجھایا گیا اسی دن 1:30 بجے سے 1 گھنٹہ جو لیکچر دیا گیا، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھیے آپ کو اگر کسی کی اپروچ ہوتی ہے تو آپ کو فوراً بتانا چاہیے آپ کے جو سیکیورٹی آفیسر ہیں کہ مجھے اپروچ ہوئی ہے، مجھے یہ کہا گیا نو بال کرو، وہ کرو، یہ کرو. اپروچ بہت، چاہے آپ ایک کان سے سنو دوسرے سے اڑا دو، مگر اگر آپ رپورٹ نہیں کرتے تو یو آر گلٹی. تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کے قائل ہیں. اور آخر میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے کہ یہ فائنل یہاں ہو لاہور میں، اور بہترین فائنل ہو، اور اس کی سپورٹ سب طرف سے ہو، میڈیا کی طرف سے اور پبلک کی طرف سے سپورٹ ہو، اور اس فائنل کو دیکھا جائے کہ یہ ایک قدم ہے جس کی بنا پر ٹیمیں یہاں آنا شروع ہو رہی. یہ بہت بڑا لینڈ مارک ایونٹ ہوگا ہمارے لیے. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. جیسے ہی مجھے کوئی بریفنگ ہوگی تو میں رضا سے کہوں گا آپ کو اور بتا دے. اب لیٹسٹ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. تو کچھ سوال ہوں ان تینوں موقع پہ. اس ٹاپک پہ ابھی فردر ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے، نہ کوشچن ہوں گے. آپ کے آئی سی سی سے ریلیٹڈ جو میٹنگز ہیں وہ پلیز آپ کریں. جی سر. ہاں میاں چیئرمین صاحب، ابھی آپ نے کہا تعلیم ایک فیکٹر رہا ہے سارے تعلیم میں جو بھی بات. تعلیم، جی تعلیم، ایجوکیشن. سلمان بٹ تو بڑا تعلیم یافتہ تھا پلیئر، اس کی وجہ سے سب سے بڑا دباؤ اس کی وجہ سے لگا تھا. صرف تعلیم بھی ہے اس کا فیکٹر. بھائی دیکھو تعلیم کے بعد جب کی تو مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ مثال کے طور پر سلمان بٹ اچھا تعلیم یافتہ لڑکا ہے، اس سے یہ حرکت ہوئی، اوروں سے بھی ہوئی. تو اٹس ناٹ دی اونلی پینسیا. لیکن ایک جنرل بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے یہ لیکچر دیا ہمارے چیف آف ویجیلنس، چیف آف اینٹی کرپشن، انہوں نے لیکچر دیا. کتنا آپ سمجھے، کتنا آپ نے آبزرو کیا. یہ تعلیم سے ہی آتا ہے.
کتنا ابزرو کیا کہ ہمیں اگر کوئی اپروچ کرتا ہے تو ہمیں سیکیورٹی آفیسر کو بتانا ہے کہ ہمیں اپروچ ہوئی ہے فلانے صاحب نے کی ہے. تو اٹ ڈز ہیلپ لیکن اٹس ناٹ دی اونلی آنسر. قاسم یہاں بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جو جن کا پاس اور ٹینٹڈ پاس ہے وہ لوگ کرکٹ بورڈ کے ارد رہتے ہیں, ان کو پہلی پرائرٹی میں جاب ملتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہو رہی پاکستان کرکٹ میں. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اس خیال سے. دیکھیے آئی نو وٹ پیپل آر سیئنگ کہ جو لوگ ٹینٹڈ تھے پہلے وہ اب کوچ بن گئے ہیں, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. لیکن میرے خیال سے ان لوگوں نے یہ نہیں کہا ان بچوں سے جو کہ غلط راستے پہ چلے گئے ہیں کہ بھائی تم یہ کرو, انکریج کرو. آئی ڈونٹ تھنک سو. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بچ گئے قیوم رپورٹ کے دوران, جو بچ گئے تو وہ زیادہ محتاط رہیں گے کہ بھئی ہم سے اور غلطی ہو گئی تو ہم تمہارے جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ صاحب جب بگ تھری بن رہی تھی ہم نے اس کو بڑا سپورٹ کیا, آخری نماز میں سے کیا, اور اس کی بنیاد پہ ہم نے بھارت کے ساتھ ایک سیریز کھیلنے کا جو پروگرام بنایا تھا. جی آپ سمجھتے ہیں کہ جو یو ٹرن ہوا بگ تھری کا تو وہ ہماری 12ویں سیریز بھی یو ٹرن ہو گئی. بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تو ان سے بہت تقاضے کی انڈیا سے بائی لیٹرلی جب میں ملتا تھا, یعنی میٹنگ کے باہر, کہ دیکھیے ہم نے تو یہ سائن کیا تھا ان گڈ فیتھ اور آپ نے 2 تو آلریڈی مس کر دی ہیں, تیسری بھی آپ مس کرنے والے ہو, اور ہمارا نقصان کوئی $200 ملین کا ہوا ہے اس پر. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نئے صاحب آئے تھے وکرم, وہ شریف آدمی ہیں, ان سے جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا اتنا نقصان ہے, آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جلدی کیا ہے اس کی. میں نے کہا جلدی یوں ہے کہ ہمارا نقصان ہر ہفتے ہو رہا ہے اس کا, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ لانچ ہو جاتا ہے کہ یہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسی, یہ بگ تھری ختم ہی ہو جائے. تو وہ بیچارے کیا منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم آپ سے کھیل لیں لیکن ہماری حکومت نہیں مانتی ہے. تو حکومت نہیں مانتی تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے. ہم تو پی سی بی تو بی سی سی پی سے کہتا ہے کہ آپ ہم سے کھیلیں, آپ نے معاہدہ کیا, آپ نے ایم او یو میں نہیں کہوں گا, اگریمنٹ سائن کیا ہے. ایم او یو تو کہنے کی بات ہے, ایم او یو واز این اگریمنٹ, اس لیے کہ وہ کانٹریکٹ ہو گیا تھا, لیگل کانٹریکٹ تھا کہ ہم سائن کریں گے بگ تھری اور آپ ہم سے سیریز کھیلیں گے. اب وہ انہوں نے نہیں کیا, اب وہ کہتے ہیں کہ فورس میجر ہو گیا ہے کہ حکومت نہیں مانتی. پھر بھی ہم اب دیکھیے یہ جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسل بھی بنی ہے, ہاں, اور ہم منتظر ہیں کہ یہ لانچ ہو جائے یہ نیو کانسٹیٹیوشن, پھر ہم ڈسپیوٹ ریزولوشن میں اپنا موقف لے جائیں گے. چیئرمین صاحب آپ نے کہا ہے کہ یہ تاثر ختم کرنا ہے کہ 4-5 سال بعد دوبارہ واپس آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سلمان بٹ واپس نہیں آ سکیں گے. اور دوسرا کون سے ڈائریکٹرز ہیں جو آپ نے کہا ہے 3 ڈائریکٹرز آ رہے ہیں پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے کے لیے؟ زمبابوے آ رہا ہے, بلکہ وہ اپنا منسٹر بھیج رہے ہیں. زمبابوے سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہمیں امید ہے کہ سری لنکا بھی آ جائے, حالانکہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی لیکن ہمارے تعلقات تو ان سے اب بھی اچھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے بھی کوئی آ جائے. ان کے باس جو ہیں ننظامی وہ نہیں آ رہے, لیکن ہارون لورکات امید ہے کہ آ جائیں گے. تو 2-3 تو آ ہی رہے ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے سیکیورٹی آفیسر بھیجیں جو کہ نہیں آ رہے. وہ آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں جو گیا تھا, اس نے بنگلہ دیشیوں کی بات سننے کے بعد پھر انگلینڈ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. وہ ریج ڈکسن جو ہے وہ آ رہا ہے, اور یہ باب نکلز بھی آ رہا ہے, وہ ایک مرتبہ ہو آیا ہے جائز کے ساتھ, وہ بھی آ رہا ہے. تو جو لوگ سیکیورٹی میں ہیں وہ آ رہے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سیکیورٹی والے آ کے کہیں اور اپنی بورڈ سے کہیں کہ بھئی حالات کیا ہیں پاکستان میں. سلمان بٹ والے بتا رہے ہیں, آپ نے کہا نا 5 سال بعد مطلب دوبارہ آنے والا تاثر ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب کہ اب سلمان بٹ اب نہیں آئیں گے. نہیں, سلمان بٹ کو تو ہم نے کہہ دیا ہے سلیکٹر سے کہ ہی از اویلیبل. اب وہ سلیکٹ نہیں ہو رہا ہے.
आसिफ ही नहीं सिलेक्ट हो रहा है, ही इज अवेलेबल, अगर सिलेक्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि जो सिलेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम वी डोंट वांट टू लुक बैक, वी वांट टू लुक फॉरवर्ड, वी वांट यंग ब्लड। ये तो 35 साल के बच्चे हैं, तो हमारे पास और भी बड़े अच्छे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। बैट्समैन अगर आप देख रहे हो तो ये फखर जमान बहुत अच्छा है, और क्या नाम है, आसिफ जाकिर बहुत अच्छा है, उस्मान सलाउद्दीन